شرح الصدور کی قسط نمبر 26 آج شروع کی جائے گی۔ آج کا موضوع ہے قبر کی گھبراہٹ اور مومن پر اس کی آسانیوں کو شادگی کا بیان۔ آخرت کی سب سے پہلی منزل حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت بانی راہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبر پر ٹھہرے اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ عرض کی گئی، جنت و دوزخ کے تذکرے کے وقت آپ اتنا نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اتنا رو رہے ہیں۔ فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، یعنی آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر کسی نے اس سے نجات پا لی تو اگلی منزلیں اس سے آسان ہوں گی، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو اگلی منزلیں اس سے سخت تر ہوں گی۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یعنی میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ قبر کے کنارے تشریف فرما ہوئے اور خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلا دیا، حتیٰ کہ مٹی بھیگ گئی۔ پھر ارشاد فرمایا، اے میرے بھائیوں، اس دن کے لیے تیاری کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، مدینہ منورہ میں ایک شخص وفات پا گیا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ارشاد فرمایا، کاش یہ اپنی جائے ولادت میں نہ مرتا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں؟ ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنی جائے پیدائش کے بجائے دوسری جگہ مرتا ہے تو جائے پیدائش اور جائے وفات کے درمیان مقدار جتنی جگہوں سے جنت میں دے دی جاتی ہے۔ مسافری کی حالت میں موت آنے کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسافر کی قبر اتنی وسیع کر دی جاتی ہے جتنا وہ اپنے گھر والوں سے دور ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک دن خطبہ میں فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ خبردار، قبر روزانہ 3 بار کہتی ہے، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اپنی قبر میں سبز ہریالی باغ میں ہوتا ہے، اس کی قبر 70 گز کشادہ کر دی جاتی ہے اور 14ویں کے چاند کی طرح روشن کر دی جاتی ہے۔ حضرت معاذہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں، میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا، کیا آپ ہمیں یہ بتائیں گی کہ ہمارے مردوں کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، اگر مردہ مومن ہے تو اس کے لیے اس کی قبر 70 گز وسیع کر دی جاتی ہے۔ اس حدیث کی وضاحت کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ وسعت ابتدائی تنگی اور سوالات قبر کے بعد ہوگی، جبکہ کافر کی قبر مسلسل تنگ ہوتی رہتی ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، ہمارے نزدیک یہ حقیقت پر محمول ہے، اس سے مجازی معنی مراد نہیں، اور مومن کی قبر سبزے سے معمور ہو جائے گی اور یہ سبزہ زمینی نباتات ہوں گے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں اس کی تعین ہے کہ وہ پھول ہوں گے۔ بعض علماء کرام نے اس کو مجاز پر محمول کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سوالات میں مومن سے نرمی و آسانی برتی جائے گی، اسے خوف سے امن دیا جائے گا اور اس کی قبر حد نگاہ تک وسیع کر دی جائے گی۔ جیسا کہ جب کچھ عیش و راحت میں زندگی بسر کر رہا ہو تو کہا جاتا ہے فلاں تو جنت میں ہے، اور تنگی والی زندگی گزار رہا ہو تو کہا جاتا ہے فلاں جہنم میں ہے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہلی بات یعنی حقیقت مراد ہونا ہی زیادہ صحیح ہے۔
حضرت وہاب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اپنے حواریوں سمیت ایک قبر کے پاس کھڑے ہوئے تو حواریوں نے قبر کی وحشت، تاریکی اور تنگی کا ذکر کیا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں اس سے بھی تنگ جگہ میں تھے، بس جب اللہ عز و جل نے کشادگی فرمانا چاہی تو فرما دی۔ حضرت ابو غالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ملک شام میں ایک نوجوان شخص کی وفات کا وقت آیا تو اس نے اپنے چچا سے کہا، چچا جان، اگر مجھے اللہ عز و جل میری ماں کے حوالے کر دے تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ چچا نے کہا، خدا عز و جل کی قسم وہ تجھے جنت میں بھیج دے گی۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، بخدا اللہ عز و جل مجھ پر میری ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ چنانچہ اس کا انتقال ہو گیا تو میں اس کے چچا کے ساتھ اس کی قبر میں اترا، پھر ہم نے اس پر سلیس رکھی تو ایک سل گر گئی۔ اس کا چچا آگے بڑھا لیکن یکدم رک گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا اس کی قبر نور سے معمور اور تحد نگاہ وسیع کر دی گئی ہے۔ حضرت حمید رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے بھانجے کے متعلق گزشتہ حقائق کی مثل حقائق بیان کی ہے۔ فرمایا میں نے بھانجے کی قبر میں جھانکا تو وہ حد نگاہ تک وسیع تھی۔ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کیا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم کو بھی دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں، تمہیں مبارک ہو۔ حضرت حمید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ اسی بات کی برکت تھی جو اس نے مرنے سے پہلے کہی تھی۔ حضرت ابوبکر بن مریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شیوخ سے روایت کرتے ہیں کہ بصرہ میں بنو حضرمی کا ایک برگزیدہ شخص رہتا تھا۔ ان کا ایک بھتیجا گانے والیوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ وہ بزرگ سے اسے سمجھاتے رہتے تھے۔ وہ نوجوان فوت ہو گیا تو اس کے چچا اس کی قبر میں اترے۔ جب مٹی ڈال چکے تو انہیں کچھ یاد آیا، پس انہوں نے ایک اینٹ ہٹا کر قبر میں دیکھا تو اس کی قبر بصرہ شہر کے گھوڑ دور کے میدان سے بھی وسیع نظر آئی اور وہ لڑکا اس کے وسط میں موجود تھا۔ چچا نے اینٹ واپس رکھ دی اور گھر آ کر اس کی بیوی سے اس کے اہم اعمال پوچھے۔ وہ بولی یہ جب بھی مؤذن کو اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے سنتا تو یہ کہا کرتا تھا میں بھی اسی کی گواہی دیتا ہوں جس کی تو نے گواہی دی، اور اس سے روگردانی کرنے والوں کو بھی اس کی تلقین کرتا ہوں۔ حضرت شریک بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے کوفہ میں ایک شخص کی نماز جنازہ ادا کی، پھر میں اس کی قبر میں داخل ہوا اور اس پر سیدھی کی اتنے میں ایک سل گر گئی تو میں نے قبر میں جھانکا تو کیا دیکھا کہ کعبہ آنکھوں کے سامنے ہے اور طواف ہو رہا ہے۔ حضرت عمر بن مسلم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں گورکن کا بیان ہے میں نے 2 قبریں کھود کر تیار کی اور تیسری کھود رہا تھا کہ مجھے سخت گرمی لگی۔ میں نے سائے کے لیے اپنی چادر اتار کر کھودے گئے حصے پر تان لی اور دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اسی اثناء میں سیاہی مائل سفید گھوڑوں پر 2 شخص آئے اور پہلی قبر پر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص ایک دوسرے سے کہنے لگا لکھو۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ وہ کہنے لگا 3 مربع میل لکھو۔ پھر وہ دوسری قبر پر پہنچ گئے اور کہا لکھو۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ وہ بولا حد نگاہ تک لکھو۔ پھر وہ اس قبر پر پہنچ گئے میں جس میں موجود تھا۔ اس نے پھر کہا لکھو۔ پوچھا کیا لکھوں؟ وہ بولا 1.5 بالش لکھ دو۔ اب میں بیٹھ کر جنازوں کا انتظار کرنے لگا تو چند لوگ جنازہ لائے اور پہلی قبر پر رک گئے۔ میں نے پوچھا یہ کس کی میت ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ پانی بھرنے والا عیالدار شخص تھا، اس نے بوقت وفات پیچھے کچھ نہ چھوڑا۔ تو ہم نے اس کے لیے کچھ دراہم جمع کیے ہیں۔ میں نے کہا یہ دراہم مرحوم کے بچوں کو دے دینا۔ پھر میں نے ان کے ساتھ مل کر اسے دفن کر دیا۔ پھر ایک ایسا جنازہ لایا گیا جس کے ساتھ وہی آدمی تھے جنہوں نے اسے اٹھایا ہوا تھا۔ اسے دوسری قبر کے پاس لایا گیا جس کے بارے میں حد نگاہ تک وسعت لکھی گئی تھی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ ایک مسافر تھا جو دوران سفر اپنے گھوڑے پر مر گیا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کے لانے والوں سے کچھ نہ لیا اور ساتھ مل کر مردے کو دفن کر دیا۔ اب میں تیسرے کا انتظار کرنے لگا حتیٰ کہ عشاء کے قریب تیسری میت لائی گئی جو کسی سردار کی بیوی کی تھی۔ میں نے ان لوگوں سے قبر کھودنے کی اجرت مانگی تو انہوں نے میرے سر پر ضرب لگائی اور اسے دفن کر کے چل دیے۔ جعفر بن سلیمان کا بیان ہے کہ ایک شخص ایک میت کو قبر میں اتارتے ہوئے کہنے لگا بے شک جو ذات ماں کے پیٹ میں کچے بچے پر آسانی فرماتی ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ تجھ پر بھی آسانی فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ ہمیں ڈراتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں، قبر کی تنگی اور تاریکی کا کیا حال ہے؟ ارشاد فرمایا
فرمایا بندہ جس حال پر ہوگا اسی پر اسے موت طاری ہوتی ہے۔ حضرت سلط بن حکیم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے بحرین کے ابو یزید نامی ایک شخص نے بتایا کہ میں نے بحرین میں ایک مردے کو غسل دیا تو اس کی گوشت پر لکھا تھا یعنی اے مسافر تجھے خوشخبری ہو۔ میں نے بغور دیکھا تو وہ تحریر گوشت اور چمڑے کے درمیان تھی۔